کیا کوئی انسان جنت میں داخل ہو کر بھی باہر آنے سے انکار کر سکتا ہے اور اللہ اسے حق پر قرار دے؟ یہ واقعہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے اس اہم موڑ کو بیان کرتا ہے جہاں انسان کی آزمائش، اللہ کا انصاف اور اس کی رحمت ایک ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں توحید، صبر، علم اور اللہ کے قانون پر یقین رکھنے کا سبق دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قابیل کی اولاد شیطان کے بہکاوے میں آ کر کفر، شرک اور بے شرمی میں ڈوب چکی تھی، دھرتی پر گناہ عام ہو چکا تھا۔ ان کا پیغام تھا توحید، انصاف اور پاک اخلاق۔ بہت سے دل جاگ اٹھے، مگر کچھ دل ایسے تھے جو پوری طرح سیاہ ہو چکے۔ انہی حالات کو دیکھنے کے لیے موت کے فرشتے حضرت اسرائیل انسانی شکل میں زمین پر آئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ آدمی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ خیال کیا جب ادریس علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل ہے تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں تم مجھے شربت موت چکھا۔ حضرت اسرائیل نے اللہ کی اجازت سے ان کی روح کو قبض کر لیا اور ان کی پاک جان کو قلب میں ڈال دیا۔ حضرت ادریس نے کہا کہ مجھے جنت دوزخ دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ حضرت اسرائیل نے خدا کے حکم سے ان کو اپنے پروں پر بٹھا کر سب سے پہلے دوزخ کی سیر کرائی، پھر جنت کو حضرت دکھایا۔ ادریس جب جنت کی نعمتوں، حوروں اور دوسری خوبصورت چیزوں کو دیکھ چکے تو اسرائیل نے کہا آپ میرے ساتھ جنت سے باہر چلیے اور اس مکان سے نکلیے۔ حضرت ادریس اللہ کے قانون کو خوب جانتے ہی تھے۔ پیڑ کا ایک تنا پکڑ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ جب تک پیدا کرنے والا جنت و دوزخ کے اس امتحان سے منہ کو نہ نکلے گا میں ہرگز باہر نہ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے قصے کے فیصلے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا۔ پہلے حضرت اسرائیل نے پوری حالت بتائی، پھر حضرت ادریس نے جواب دیا کہ میں نے نفس کے تقاضے کے طور پر موت کے کڑوے زہریلے شربت کا مزہ چکھا، دوزخ لایا گیا، پھر سب سے بڑے رحیم خدا کے حکم کے مطابق جنت میں آیا۔ اب میں اس سے صرف اسرائیل کے کہنے سے نکلنے والا نہیں، ہاں خدا کا حکم ہوگا تو دوسری بات ہے۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ حضرت ادریس حق پر ہے۔ پھر حضرت ادریس جنت سے باہر آئے اور چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں لگ گئے اور